بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے ناظرین، عزیز طلباء، ساتھیوں، گو کہ ہم نے اس چینل سے پہلے طب کو سیکھنے کے لیے بہت سارے لیکچرز نشر کیے، لیکن طلباء اور دوستوں کی فرمائش تھی کہ ان لیکچرز کو دوبارہ سے ریکارڈ کیا جائے، کیونکہ گزشتہ لیکچرز میں ویڈیو کوالٹی بہتر نہیں تھی، تو اس میں پھر طلباء کو بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو یہ سلسلہ ہم نیا شروع کرنے لگے ہیں۔ اس میں ہم انشاءاللہ علم طب کو اس کی مبادیات کی ابتدا سے شروع کریں گے، اور اس سلسلے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اس سلسلے میں طب یونانی یا طب فطرت یا حکمت کے ہر اس پیٹرن کو ساتھ لے کے چلیں گے جو اس وقت علم و فن طب کے حوالہ سے پاکستان میں رائج ہے۔ تو طب یونانی جو ہے، یا الٹرنیٹو سسٹم آف میڈیسن یا ہربل سسٹم آف میڈیسن، دنیا کا بہترین فطری طریقہ علاج ہے، اور اس طریقہ علاج پر پاکستان میں عمل کرنے والے بہت سارے معالجین موجود ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں نئے طلباء جو ہیں اس علم و فن طب کو حاصل کرنے کے لیے مختلف کالجز سے پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمارا یہ سلسلہ جو ہے، یہ ان تمام طلباء کے لیے بہترین سلسلہ ہے کہ جو علم طب کو شروع سے سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس کی بنیادوں کو سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو آج کا یہ لیکچر، اس میں ہم سب سے پہلے بات کریں گے کہ علم طب سے کیا مراد ہے، علم طب کی تعریف کیا ہے۔ تو علم طب سے مراد ایسا علم ہے کہ جس میں ہم انسان کی صحت و مرض کے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں، یعنی علم طب سے مراد ایسا علم ہے کہ جو انسان کی صحت مندی کی حالت، تندرستی کی حالت اور بیماری کی حالت میں فرق واضح کرتا ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ اس علم کا مقصد کیا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس علم کا بنیادی طور پر جو مقصد ہے، اس کے دو مقاصد ہیں۔ اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان صحت مند ہے، تندرست ہے، تو اس کی صحت کی حفاظت کیسے کی جائے، اس کو قائم کیسے رکھا جائے۔ اور اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان بیمار ہو گیا ہے، اس کی صحت قائم نہیں رہی ہے، وہ صحت سے بیماری کی طرف چلا گیا ہے، تو پھر اس کی اس بیماری کی حالت کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا، اس کے لیے کون کون سے طریقے اختیار کیے جائیں گے، اور کون سے اصول کار فرما ہوں گے کہ جن کو حاصل کر کے یا جن کے اوپر عمل کر کے ہم انسان کی صحت کو دوبارہ سے لوٹا سکتے ہیں۔ تو یہ تو تھا اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد۔ اس علم کی بنیادی طور پر دو اقسام ہیں یا دو حصے ہیں۔ تو اس علم کے پہلے حصے کو حصہ علمی کہتے ہیں، اور دوسرے حصے کو حصہ عملی کہتے ہیں۔ اب ان دونوں حصوں میں فرق کیا ہے؟ جو حصہ علمی ہوتا ہے، اس میں علم طب کے بنیادی باتوں کو جانا جاتا ہے کہ صحت سے کیا مراد ہے، بیماری سے کیا مراد ہے، انسان بیمار کیسے ہوتا ہے، انسان تندرست کیسے ہوتا ہے، علاج کیسے ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ جو بنیادی علم کی باتیں ہیں وہ اس حصہ میں سیکھی جاتی ہیں۔ اور حصہ عملی جو ہے، گو کہ وہ بھی علم کا ہی ایک حصہ ہے، یعنی علم پر ہی مشتمل ہے، لیکن اس حصہ میں علم پر عمل کرنے کا علم حاصل کیا جاتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا علاج کیسے کیا جائے گا، علاج کے اصول کیا ہوں گے، دواؤں کا انتخاب کیسے کیا جائے گا، دوائیں کون سی ہوں گی، اگر سرجری کی ضرورت پیش آ گئی ہے تو سرجری کے کیا میئرز ہوں گے، کس طرح سرجری پرفارم ہوگی، سرجری کے لیے آلات کیا ان سے ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو عمل کی چیزیں ہیں، ان کو حصہ عملی میں جانا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو دونوں حصے ہیں،
علمی اور عملی۔ تو علمی حصہ علمی کو ہم پرنسپل آف میڈیسن کہتے ہیں، یعنی کہ علم طب کا جو حصہ علمی ہے اسے پرنسپلز آف میڈیسن کہا جاتا ہے، اور جو حصہ عملی ہے اسے پریکٹس آف میڈیسن کہا جاتا ہے۔ تو پھر یہ حصہ علمی جو ہے اس کو جب ہم مزید گہرائی میں پڑھتے ہیں تو اس میں 4 باتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے امور طبیعہ، اس کے بعد حالات بدن، اس کے بعد اسباب، اور پھر چوتھے نمبر پر علامات۔ 4 باتیں حصہ علمی میں پڑھی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے امور طبیعہ، دوسرے نمبر پہ حالات بدن، تیسرے نمبر پہ علم الاسباب، اور چوتھے نمبر پہ علم العلامات۔ یہ 4 باتیں حصہ علمی میں سیکھی جاتی ہیں، اور حصہ عملی جو ہے اس میں 2 باتیں سیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1 حفظان صحت، اور نمبر 2 علم العلاج۔ یعنی کہ حصہ جو عملی ہے اس میں ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صحت کی حفاظت کیسی ہوگی، کون کون سے طریقے اختیار کیے جائیں گے، کیا پیٹرن ہوگا، ورزش کیسے ہوگی، چہل قدمی کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اور جب دوسرے حصے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہے علم العلاج، کہ ہم علاج کیسے کریں گے، ہم علاج کے کون سے طریقے اختیار کریں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں علم طب کے حصہ عملی کے دوسرے عنوان میں ہوتی ہیں۔ تو اس لیکچر میں اتنا ہی۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ حصہ علمی کے پہلے عنوان امور طبیعہ سے شروع کریں گے، اور پھر اسی طرح ڈیٹیل کے ساتھ ہم انشاءاللہ ساری مبادیات طب کو پڑھیں گے۔ مبادیات طب وہ کتاب ہے یا کلیات قانون، یا اسے القانون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شیخ الرئیس ابو علی سینا نے آج سے صدیوں پہلے لکھی۔ تو یہ ایسی معتبر کتاب ہے کہ جو بنیادی فطری اصولوں پر استوار ہے۔ تو اسی کے عنوانات کو لے کے چلتے ہوئے ہم پاکستان میں اس وقت رائج مکتبہ فکر جو ہیں، جن میں ایک تو ٹپیکل طب یونانی ہے، ہم اس کو بھی تفصیل سے پڑھیں گے۔ اس کے بعد نظریہ مفرد اعضاء ثلاثہ ہے، جسے دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیا، اور تیسرے نمبر پہ ہے قانون مفرد اعضاء اربع، جسے حکیم دوست محمد صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید، خاص شاگرد حکیم رحمت علی راحت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وضع کیا۔ تو انشاءاللہ ہم تینوں کو موازنہ کرتے ہوئے آگے لے کر چلیں گے۔ ان سلسلوں میں انشاءاللہ ہمارے طلباء تینوں مکتبہ فکر کو انتہائی گہرائی میں جان سکیں گے، اور جب ان تینوں مکتبہ فکر کو جان سکیں گے تو پھر انتخاب میں آسانی ہوگی، اور انتخاب کرنے کے بعد پھر وہ عملی میدان میں انشاءاللہ کامیابیوں کے جھنڈے گاڑیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اسے شیئر ضرور کیجیے گا، اور نوٹیفیکیشن آن کر کے ہمارے ان سلسلوں کو پورا دیکھا کریں۔ جب آپ پورا دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی۔ 1 سے زیادہ مرتبہ دیکھیں تاکہ آپ کو پختہ سمجھ آ جائے، اور کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید معلومات کے لیے کال کیجیے 0300 7914 376۔ مزید مستفید طبی معلومات کے لیے ہمارا YouTube چینل فطرت چینل سبسکرائب کریں۔